ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ سامعین و ناظرین کو محمد عامر حضور کا السلام قبول ہو۔ ایک بستی میں نا طاعون کی وبا پھیل گئی۔ طاعون ایک بیماری ہے، وبا ہے، وبائی مرض ہے، جس کی وجہ سے لوگ بہت جلدی بیمار ہو کے اور بہت جلدی اس کی وجہ سے مرنے لگ جاتے ہیں۔ تو طاعون کی وبا پھیل گئی، بہت جلدی اس بستی کے لوگ جو تھے بیمار ہوئے اور درجنوں کی تعداد میں لوگ دیکھتے ہی دیکھتے موت کا شکار ہو گئے۔ ایک نوجوان نے یہ سارا منظر دیکھا تو وہ مرنے سے بہت ڈرتا تھا، اسے موت سے بڑا ڈر لگتا تھا۔ اس نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جی، طاعون کی وبا پھیلی ہوئی ہے اور بہت سارے لوگ دیکھتے ہی دیکھتے مر گئے ہیں، تو میں اس وبا میں مبتلا ہو کے مرنا نہیں چاہتا، تو میں یہ بستی چھوڑ کے نا یہاں سے ہجرت کر کے باہر جانے لگا ہوں۔ باپ نے کہا بیٹا، موت کا ایک ٹائم مقرر ہے، اگر انسان کی آئی ہو تو وہ جتنا مرضی بھاگ لے تو وہ مر کے ہی رہے گا، موت اسے آ کے پکڑ کے ہی رہے گی، اور اگر نہیں آئی تو وہ اس وبا والی بستی میں ہی بیٹھا رہے تو اسے کچھ نہیں ہوگا۔ ویسے میں اکثر اپنے دوستوں کی محفل میں ایک جملہ بولتا ہوں کہ ہمیں موت سے، مرنے سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ ہم دنیا سے محبت کرتے ہیں اور آگے ہم نے اپنی جائیداد اعمال کی صورت میں بھیجی نہیں ہوئی، تو آگے جانے سے، مرنے سے ہمیں ڈر لگتا ہے، دنیا سے ہمیں بڑا پیار ہے۔ تو میں نا اکثر کہتا ہوں ہمارا دل کرے یا نہ کرے لیکن موت کا ایک وقت مقرر ہے۔ دیکھیں نا، کبوتر پر بلی حملہ آور ہونے کو تیار ہو اور کبوتر بلی کو دیکھ کے آنکھیں اگر بند کر لے اور وہ سمجھے کہ میں محفوظ ہو گیا، تو وہ محفوظ نہیں ہوا، دراصل اس نے بے وقوفی کی ہے۔ بلی نے اسے جھپٹ لینا ہے، پکڑ لینا ہے، شکار کر کے کھا جانا ہے۔ تو عقل مندی کا تقاضا یہ ہے اپنے بچاؤ کا کوئی طریقہ سوچیں۔ تو موت سے ہم جتنا مرضی بچنے کی کوشش کریں، ہمارا دل ہو یا نہ ہو، جس دن ہماری موت نے آنا ہوگا بس آ جائے گی۔ تو ڈرنے کی بات نہیں ہے، بات دراصل یہ ہے ہم اس مرنے کی تیاری کریں۔ جب ہم اس مرنے کی تیاری کریں گے نا، یقین جانے، اور آگے کے لیے ہم نے خزانہ بھیجا ہوا ہوگا اعمال کی صورت میں، تو پھر ہمیں موت سے کبھی بھی ڈر نہیں لگے گا۔ نوجوان کہتا ہے ابا، میں یہاں سے ہجرت کر کے جانا چاہتا ہوں۔ باپ نے کہا اچھا بھی تیری مرضی، جاؤ۔ اب یہ لڑکا نوجوان بستی سے نکل گیا۔ آدھے گھنٹے کے بعد باپ بھی اس کی تلاش میں اس کے پیچھے گیا۔ اس نوجوان نے ایک بستی چھوڑی، دوسری چھوڑی، تیسری چھوڑی، چوتھی بستی چھوڑی، دوپہر کا ٹائم ہو گیا۔ یعنی چوتھی پانچویں بستی کے باہر ایک درخت تھا کھیتوں کے اندر۔ تو اس نے کہا بھی دوپہر کا ٹائم ہے، صبح سے چل رہا ہوں، تھک گیا ہوں، تو یہاں تھوڑا آرام کر لیتا ہوں۔ تو وہ اس درخت کے نیچے لیٹا، لیٹتے ہی اسے نیند آ گئی، اور جیسے ہی اسے نیند آئی اسی کھیت میں سے ایک بڑا سا سانپ آیا اور اس نے آ کے اس نوجوان کو ڈس لیا، ڈنک مارا۔ بس اس کے ڈسنے کی دیر تھی کہ وہ نوجوان وہیں تڑپتے تڑپتے مر گیا۔ تھوڑی دیر بعد ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کا باپ بھی وہاں آ گیا، تو اس نے دیکھا کہ بیٹا جو ہے مرا ہوا ہے۔ تو اس نے جب چیک کیا تو پتہ چلا بھی سانپ نے ڈسا ہے، اور سانپ کے ڈسنے کی وجہ سے اس کا بیٹا مرا ہے۔ تو بیٹے کی میت اٹھا کے جب واپس بستی میں آیا تو رشتہ داروں نے، دوست احباب نے پوچھا یہ تو طاعون کے مرض سے ڈر کے بھاگا تھا، تو پھر یہ مرا کیسے؟ تو باپ نے پتہ کیا جملہ بولا؟ باپ کہتا ہے جب انسان کی موت آئی ہوتی ہے نا، تو پھر ہر چیز اس کی قاتل بن جاتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ انسان روزانہ موٹر سائیکل چلاتا ہے اور روزانہ حفاظت کے ساتھ گھر واپس آ جاتا ہے، لیکن جب اس کی موت آئی ہو تو پھر وہی موٹر سائیکل اس کے لیے قاتل بن جاتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کی اور ڈھیر ساری مثالیں ہیں۔ تو اس باپ نے یہی جملہ بولا کہ جب انسان کی موت آئی ہو تو پھر وہ طاعون کے مرض سے، یقینی موت سے جتنا مرضی اپنے آپ کو بھگا کے محفوظ کرنے کی کوشش کرے، اس کے لیے ہر چیز قاتل بن جاتی ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ ہے انسان کی زندگی کی حقیقت۔ ہم دوڑتے اور ڈرتے پھر رہے ہیں، لیکن موت اپنے مقررہ وقت پر آ جائے گی۔ ڈرنے سے کام نہیں چلے گا۔ کام عقل مندی کا یہ ہے کہ ہم اس موت کے لیے تیاری کریں اور اپنی آخرت کے لیے تیاری کریں، اور وہ تیاری کیا ہے کہ اعمال صالحہ کا خزانہ جمع کریں، اپنے رب کو راضی کریں، تو موت ایسی آئے گی کہ جیسے ہم چاہیں گے۔ یعنی
اللہ پاک فرشتے سے فرماتے ہیں یہ نیک بندہ ہے، اس سے جا کے پوچھو، جیسے یہ کہے ویسے اس کی اپنا روح نکالو۔ تو اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ فلاں آدمی مرا جناب، سجدے میں سر رکھا تھا تو اسے موت آ گئی، یعنی اس نے اعمال کے ذریعے رب کو راضی ہی اتنا کیا کہ اس کی پسند یعنی سجدے کی حالت میں اسے موت آ گئی۔ تو بہرحال ایک پیغام دینے کی کوشش کر رہا تھا، امید کرتا ہوں بہت سارے لوگوں کی اصلاح کا ذریعہ بنے گی یہ ویڈیو۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، بہت جلد ایک نئے واقعے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔